بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد دو سنتیں کتنی دیر بعد پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ظہر کے بعد کی سنتیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کی سنتیں، فرض نماز آپ نے پڑھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر گھر میں جا کر سنتیں ادا فرماتے تھے، نفل بھی گھر میں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انسان گھر تک چلا جائے، اتنا کام کر لے اور اس کے درمیان کوشش کرے کوئی زیادہ وقفہ نہ آنے دے تو آسان عمل تو یہ ہے، ورنہ نماز کے وقت کے اندر اندر وہ سنتیں پڑھ لے گا تو درست ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھ لی فرض، بعد میں کسی کام میں مصروف ہو گئے، لیکن مغرب کے وقت کے اندر سنتیں ادا کر لیں تو انشاءاللہ وہ سنتیں موقعہ ادا ہو جائیں گی۔ ایک صاحب نے کہا نماز میں الحمد کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں اس کی کم سے کم 3 آیات ہونی چاہیے، کیا آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک آیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پوری عبارت جو لکھی ہے علماء نے وہ یہ کہ چھوٹی آیتیں 3 اور بڑی آیت ایک بھی ہو جو 3 کے برابر ہوں، تو ظاہر ہے سورۃ الکوثر اس میں 3 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن آیت الکرسی تو وہ 6 سورۃ الکوثر کے برابر ہو جائے گی، اس لیے بالکل جائز، ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جی، سنت طریقہ احادیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا بھی آتا ہے، سینے پر بھی ہاتھ باندھنا آتا ہے، اور ناف کے نیچے بھی، دونوں حدیثیں موجود ہیں، دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ امام شافعی وغیرہ حضرات جو ہیں اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ بالکل کھلے رکھیں قیام کی حالت میں، بالکل جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھوں کو وہ فرض نماز میں باندھ دیتے، نفلوں میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اوقات بعض مالکی حضرات ہیں، آپ جب عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، عرب حضرات، وہ مالکی ہوتے ہیں، اور شافعی حنابلہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، احناف جو ہیں حنفی وہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ پیٹ پر باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہ سینے پر باندھتے ہیں نہ نیچے باندھتے، ہم تو درمیان میں باندھ لیتے، تو اس کا جواب عرض کر دیا ہے کہ پیٹ پر باندھنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تحت السرہ، ناف کے نیچے یا سینے کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، دونوں حدیث، مرد بھی عورتیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا، جو ہاتھ والی، جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ان کو عورتوں پر محمول کیا، ان عورتوں کے لیے حکم، اور جو ناف کے نیچے ہیں وہ مردوں کے لیے، لیکن میں نے عرض کیا دونوں عمل جائز ہیں، حدیث میں ثابت ہے۔ ایک صاحب نے کہا نماز میں جو آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے کیا اس کا الف ظاہر کرنا چاہیے، مخفی رکھنا چاہیے؟ یعنی یہ پوچھنا چاہتے ہیں سلام جب پھیرتے ہیں تو السلام علیکم کہنا چاہیے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، الف کو ظاہر کرنا، الف کو ظاہر کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الف کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، السلام نہیں، وہ بھی نہیں کرنا، السلام نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، السلام، السلام بس، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کسی کو سلام کرنا چاہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کے 2 فرض پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ظہر کے 4 فرض کو جمعے کی نماز کے بعد 4 سنت کر کے پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم نے جمعہ پڑھ لیا، ظہر تو پڑھی نہیں، لہذا اس کی جگہ وہ 4 سنتیں جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جب آپ 2 رکعت ظہر جمعے کی پڑھیں گے، آپ پر جمعہ فرض ہوا، آپ پر 2 رکعتیں ہی فرض ہوں، بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں بعد میں سنت پڑھتے ہیں
وہ اصل میں ظہر کے فرض تھے، نہ وہ الگ سنت ہے، یہ الگ فرض۔ حرم ممالک میں اگر کوئی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ حنفی ہیں تو پھر میں نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھی، اگر آپ کسی اور فقہ کے پیروکار ہیں تو اس کے مطابق پڑھ لیجیے، بس یہ جواب ہے اس کا۔ مختلف کیوں ہے اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ اچھا جی، بھائی صاحب نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا بھی 4 سنتیں جو ہیں وہ 4 فرضوں کے، ظہر کے 4 فرضوں کے قائم مقام نہیں ہیں، تو اب ان کا سوال یہ کہ کیا یہ 4 سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو میں عام طور پر نا اپنے سوالوں کے جواب میں یہ نہیں کہتا لازم ہے، ضروری ہے، چاہیے۔ آپ نے نوٹ کرنا ہوگا، میں یہ بات اس طرح نہیں جواب دیتا، چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، اس طرح کا جواب نہیں دیتا میں جواب کیا دیتا ہوں، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ وہاں بخاری شریف اور ترمذی شریف کے سبق میں بھی نا جامعہ شفیہ میں نے طلبہ کو پابند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت مؤکدہ جو بندہ شوق رکھتا ہے سنتوں پر عمل کرنا، اس کے لیے سنت غیر مؤکدہ بھی ضروری ہے۔ تو ضروری جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں، شرعی لفظ کیا ہے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، افضل، جائز، یہ الگ الگ سیٹ ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں ظہر کی بات کی 4 سنتیں مؤکدہ چھوڑیں تو گناہ ہوگا۔ اب بات جواب مکمل ہوگی، سنت مؤکدہ، پھر 2 سنت، پھر مؤکدہ، یہ 6 کی 6 سنت مؤکدہ، اور پہلی 4 سنتیں وہ بھی مؤکدہ، وہ بھی مؤکدہ۔ اب بات مکمل ہوگی۔ تو کبھی بھی نا یہ نہ ذہن میں رکھیں ضروری ہے، چاہیے، مناسب نہیں ہے، نہیں، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، بالکل کلیئر کٹ ذہن میں رکھیں بات کو۔ اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جمعے میں بھی نا ضروری ہے، یہ چاہیے، یہ نہیں لفظ بولتا، اس میں بندے کو صحیح ٹرم بولنی چاہیے کہ یہ ہے کیا، تاکہ پتہ چل جائے۔ فرض کو چھوڑنا گناہ، واجب کو چھوڑنا گناہ، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ، اور سنت غیر مؤکدہ، مستحب، افضل، کریں گے تو ثواب، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ کتنی سہولت ہو گئی۔ ایک آدمی کا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت ہے؟ جی ہاں، بعض احادیث میں سنت غیر مؤکدہ، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، ایک رشتہ دار، ایک غربا اور ایک اپنے لیے۔ آپ سارا تقسیم کر دیں، بہت اچھا۔ آپ سارا گھر رکھ لیں، قربانی ہو جائے گی، جائز، جائز، سارا گھر رکھیں، جائز، بس ضائع نہ ہو، ضائع نہ ہو، حرص اور لالچ مقصود نہ ہو، محتاج باوجود اس کے کہ آئیں لینے کے لیے ان کو کہیں کہ نہیں گوشت نہیں، خود اپنے پاس پورا رکھا ہوا نہیں، محتاج آ جائے ان تک۔ ابھی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ قربانی کے گوشت کو، یہ تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ مجھ سے پوچھیے، جامعہ میں میری اپنی ایک کلاس کے اندر بخاری شریف کی اس دفعہ 684 طالب علم ایک کلاس میں، 684 طالب علم ایک کلاس میں، اور مجھے ایک ایک کا حال معلوم ہے۔ اس 684 گھرانوں میں سے، جو خاندانوں میں سے بچے آئے ہیں، بمشکل 15-20 بچے ایسے ہوں گے جو غیر مستحق ہوں گے۔ 15-20 بچے غیر مستحق ہیں ہمارا معاشرہ۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو
تو اپنے گائے کی قربانی کا حصہ، بکرے کی قربانی کا حصہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں، آدھا کلو کے بھی پیکٹ بنا لیں، اور پیکٹ میں موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، ڈگی میں رکھیں، اور ذرا ان آبادیوں سے باہر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھیں. اگر آبادیوں کے نام بھی لے دوں نا تو واقعی یہاں لاہور کے اندر تو آپ سب کو معلوم کہ جب جا کر انہوں نے بیچاروں نے 6 مہینے گوشت کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، سفید گوشت طبقہ 6 مہینے گوشت کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، اس لیے گوشت پہنچانے کی کوشش کی، گوشت پہنچانے کی کوشش کی. نہیں ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس دن وقت نہیں ہے، اس کو فریز کر دیجیے، پیکٹ بنا کے فریز کر دیجیے. ایک آدھ دن بعد ذرا نکل کر خود جا کر بچوں کو، نوجوان بچوں کو موٹر سائیکلوں پر بھیجیں، جا کے گھروں میں پہنچا کے آئیں. حیرت ہوگی آپ کو، حیرت ہوگی. میں نے کہا نا کر کے دیکھیں، حیرت ہوگی. خود اپنے عزیز و اقارب میں بھرپور کوشش کیجیے کہ عید کے دنوں میں جو رشتہ دار آپ کے ہیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی، دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے ان کے ہاں جا کر قربانی کا 1 پلیٹ گوشت پہنچا دیجیے، 1 پلیٹ گوشت پہنچا دیجیے. لوگوں کے رویے دیکھنے والے ہوں گے کیا صورتحال ہے. اس لیے ہمت کیجیے. ایک صاحب نے کہا اپنے والدین کے نام ہر سال قربانی دینا کیسا ہے، حیات ہوں یا نہ ہوں، کیا یہ بدعت تو نہیں؟ جو نیک کام ہے نا، نیک کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو وہ بدعت کبھی نہیں ہوتا، بدعت کبھی نہیں ہوتا. ماں باپ کی طرف سے قربانی دیں، فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی دیں، انشاءاللہ وہ بدعت نہیں ہے، بالکل بدعت نہیں ہوگی. بدعت کو سمجھنا ہے جائز کام، اس کی دین میں حیثیت نہ ہو، ہم دین میں حیثیت دے دیں تو وہ بدعت ہے. حیثیت نہ دیں، ساری زندگی کرتے رہیں، وہ بدعت نہیں ہوتا. بدعت اتنا آسان نہیں ہے، بدعت بہت برا لفظ اور ایک دم نہیں بنتا. آج جنہوں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ تو ابھی جمعے میں نے بتایا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذات مقدس کے لیے قربانی کیجیے گا جنہوں نے آپ کی طرف سے قربانی اپنی زندگی میں کی تھی. اللہم تقبل ھذا من امتی، اپنی طرف سے تو کی. اس لیے ہمارے ہاں تو بعض احباب ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قربانی کرتے ہیں، کوئی بکرا، کوئی گائے میں کوئی حصہ، کوئی اونٹ قربان کرتے ہیں، یقین جانیں کہ ان کے اپنے گھر میں کھانے کے لیے گوشت نہیں بچتا. اتنا لوگ کہتے ہیں بس اتنا سا دے دیں، ہم سارے اپنے پینے میں ملا لیں گے، گوشت میں ملا لیں گے، برکت والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دی جائے اس کو تو تبرک سمجھیے گا، اس کو تبرک، اپنی طرف سے واجب قربانی کرنی. ایک صاحب نے کہا بیرون ملک رہنے والے سود سے کیسے بچیں، گھر وغیرہ لینے میں لمبے قرضے یقین کے دینی پڑتی ہیں جو کہ سودی ہوتی ہیں. الحمدللہ اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، اسکینڈینیوین ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. ان کی اپنی ذاتی آمدنی 100% سود سے پاک ہے. کوئی جبر نہیں کرتا سود پہ. آپ کو کس نے کہا کہ آپ نیا گھر سود پہ بنا؟ آپ زیادہ کمائیے، حلال کمائیے، حلال کما کے اتنا جمع کر لیں کہ آپ گھر بنا لیں. لوگ لے رہے. ہوتا کیا ہے کہ میں کرائے پہ نہیں رہنا چاہتا، میں کرائے جو کہ جائز ہے، میں کرائے پہ نہیں رہنا چاہتا. ایک نیا گھر لے کر اپنا سود پہ پیسہ لے کر بنانا چاہتا ہوں. بہت سیدھی سی بات ہے کہ یہ بندہ غلطی پر ہے. گاڑی موجود ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ گاڑی نہیں خرید سکتا بغیر سود کے. جی آپ کے پاس گاڑی ہے، 2-3 سال پیسے جمع کر لیں، جب وقت آ جائے اس کو بیچ کے دوسری گاڑی لے لیجیے. لوگ وہاں سال بعد جو صاحب حیثیت ہیں سال بعد گاڑی بدل رہے، کہتے ہم نے آج تک سود پہ نہیں دی گاڑی. نہیں ہے تو اس پر اکتفا کر لیں یا زیادہ کما لیں. اس لیے میں نے بتایا ان مغربی ممالک کے اندر بھی
جو بندہ سود سے بچ کے رہنا چاہے وہ 100% رہ سکتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ تنخواہ دار طبقہ، کاروباری طبقہ جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر خرچ کرتا ہے، بڑے بڑے کاروباری حضرات کو جانتا ہوں 100% سود سے پاک کاروبار کر رہے ہیں. 100% سود سے پاک کاروبار کر رہے ہیں. یہ صرف انسان کی حرص، لالچ جو انسان کو سود کے اندر مبتلا کرتی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا پاکستان میں. بالکل غلط، بالکل غلط. مثالیں موجود سامنے، سارا سسٹم نظام موجود. جی 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 اس میں بھائی صاحب نے سوال کیا اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، تو کیا اس کا جا کے دعوت کھا سکتے ہیں؟ اس کے علماء نے اصول بتایا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کا کیا سارا مال سود کا ہے. یہ عموماً نہیں ہوتا، سارا مال سود کا نہیں ہوتا. پریکٹیکلی دیکھیں آپ، اگر دیکھیں اکثر مال اس کا حرام کا ہے تو پھر اس کی دعوت قبول نہ کیجیے. اور اگر اکثر مال اس کا حرام کا نہیں ہے تو اس کے ہاں دعوت کھانا جائز ہے، دعوت کھانا جائز. لیکن اس کا دل نہ توڑے، دل نہ توڑے، دل نہ توڑے. اس کو قریب کیجیے، اس کو دین کے بارے میں بتائیے. صرف یہ کہہ دینا کہ تمہارا مال حرام ہے، میں تمہارے یہاں دعوت نہیں کھانے آؤں گا، ایسے اونچے اونچے بول کر دعوے کرنا یہ دین سے دور کرنا ہے. اس کو نماز کی طرف لائیے. سب سے پہلے اس کو نماز کی طرف لائیے، اس کو قرآن حکیم پڑھوائیے، اس کو سود کے بارے میں لٹریچر دیجیے کہ دیکھو یہ باتیں بچنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس پر محنت کیجیے، اس پر محنت کیجیے. یہ جو ہے نا، میں جو کہتا ہوں تو کبھی کبھی کہ وہ شادی میں بلاوا آتا ہے، بلاوا آتا ہے، کارڈ آیا اپنے بھائی بہن قریبی. اب وہ جناب شادی کے وقت میں نا، میں شادی میں شرکت نہیں کروں گا، اس میں بے حیائی ہو رہی ہے، پردہ نہیں ہے. اللہ کے بندے، پہلے محنت کرنی تھی. یہ شادی کے تقریب میں جا کر اونچی آواز سے بول کر بات کر لینا یہ دین نہیں ہے، یہ دماغ کی خشکی ہے، یہ دماغ کی خشکی ہے. کیوں گئے تقریب؟ اس تقریب میں جائیں نا. اور جو لوگ الحمدللہ محنت کرتے ہیں، پتہ چلا ان کے یہاں شادی تو پہلے سے پوچھتے ہیں کوئی ہمارے لائق کام ہو تو بتائیے، خدمت ہو تو بتائیے. پھر خدمت بھی کرتے ہیں. کوئی کارڈ تقسیم کرنا ہے، کوئی بچے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی گھر کا کام چاہیے، میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. پہلے وہ جڑتے ہیں ان کے ساتھ، جڑ کے پھر ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے. تعاون جب کرتے ہیں پھر منواتے ہیں اپنی صورتیں، پھر منواتے ہیں اپنی بات سے. لوگ بھی مان لیتے ہیں کہ دیکھو نا یہ بھائی ہماری اتنی مدد کر رہا ہے، اب اس کی اتنی سی بات کے لیے اگر آپ درمیان میں ولیمے میں پردہ کر لیں گے تو کیا حرج ہے. بات مان لیتے ہیں، دیکھو نا اتنا تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ، اتنا خیال رکھتا ہے. بات ہوئی نا. ویسے جا کر بیچ میں نعرے لگانا دین نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. اس لیے بیرون ملک رہنے والے سود سے بچ سکتے ہیں جناب 100%. پورا نظام میرے سامنے ہے الحمدللہ. ہاں کسی جگہ سود دینا پڑتا ہے نا، دینا پڑتا ہے، وہ لوگ وہاں بھی اس پر جبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، سود پہ لینا ایک ہے، سود دینا وہاں انہوں نے ساری صورتیں رکھی ہوئی. اگر آپ بغیر سود کے کرنا چاہیں تو کر لیں، سب باتیں موجود جناب. ایک صاحب نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو 3 جگہ کنکر مارنے کا واقعہ اس آیت یا حدیث میں ہے. نہیں، آیت نہیں ہے، وہ حدیث، حدیث مکمل موجود. کتاب الحج کے اندر پوری بات موجود کہ اس جگہ 3 کنکریاں، 3 جگہ شیطان نے بہکایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. ایک صاحب نے کہا کہ گھر والوں کی طرف سے ناگواری بہت آتی ہے، کس طرح برداشت کیا جائے؟ تو اس کا جواب، ناگواری کا مطلب ناپسندیدہ باتیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں الگ الگ. گھر والوں کی طرف سے، ظاہر ہے گھر کی طرف سے مراد گھر والوں کی طرف سے
بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کوئی ناگواری کی باتیں آتی ہیں تو اس کو 2 حصوں میں الگ الگ تقسیم کر لیں۔ وہ ناگواری کی باتیں جو کہ آپ کے ذاتی مفاد، ذاتی اصولوں، ذاتی سوچ کے خلاف جو ناگواری ہے، اس کو برداشت اور پھر برداشت، اس پر اللہ اجر دے گا۔ اگر وہ ناگواری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے 3 اسٹیپ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اگر وہ ناگواری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ٹوٹنے کی وجہ سے ہے تو اس کی 3 اسٹیپ بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ کیسے گھر میں رہیں؟ ایسے گھر میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، رہنا اسی گھر میں ہے، وہاں بھاگنا نہیں، نکلنا نہیں، فرار نہیں۔ کیوں؟ کشتی جب ہوگی جب آپ رنگ کے اندر رہیں گے۔ آپ رنگ سے باہر نکل گئے تو کشتی کیا لڑیں گے؟ کشتی سمجھ آ گیا؟ یعنی ان پر دین پر لانا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی وقت تو لائن پہ آئیں گے۔ اس کے لیے 3 اسٹیپ۔ نمبر 1، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده۔ جو کوئی تم میں سے برائی دیکھی اسے چاہیے زور بازو سے روکے، طاقت، اختیارات۔ ابھی میں وہ اختیارات بھی بتاتا ہوں، طاقتیں بھی بتاتا ہوں، آپ کو پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، کوئی گن بیٹھ کے بھی نہیں لگانی پڑے گی۔ ابھی بتاتا ہوں طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو طاقت سے زور بازو سے روکے، نہیں ہے فبلسانی، زبان سے روکے۔ مولانا آپ کو کیا پتا، میں زبان بھی نہیں کھول سکتا، زبان کھولوں گا تو سارا گھر میں فساد شروع ہو جائے۔ ٹھیک۔ تیسرا اسٹیپ، فبقلبہ، اس ناگواری گناہ کی بات کو دل سے برا تو سمجھ لیں، اس سے کس نے روکا ہے؟ اس تیسرے اسٹیپ کے بارے میں کوئی مائی کا لاب نہیں کہہ سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، دل سے تو برا سمجھ۔ یہ نہیں ہے کہ تینوں اسٹیپ چھوڑ کے نہ زور بازو سے روکنا ہے، نہ زبان سے روکنا ہے، نہ دل سے برا سمجھنا ہے، بلکہ گھر والوں کی طرح وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، کم از کم دل سے تو برا سمجھے نا۔ انسان دل سے برا سمجھے نا تو گھر والے سمجھ رہتے ہیں بھائی کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اب وہ قوتیں کون سی ہوتی ہے؟ میرا اپنا شاگرد، بڑا اچھا نیک شاگرد، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جو نے پوچھا ہے، لیکن اس کو حل کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ میرا اپنا شاگرد عالم بنا، عالم بنانے کے بعد وہ تبلیغ میں چلا گیا سال لگانے کے لیے، سال لگا کر آیا واپس۔ اب وہ سارے گھر والے نا پریشان، گھر کی ساری زندگی عذاب ہو گئی اس ایک بندے کی وجہ سے، وہ جو میرا شاگرد ہے، نیک متقی، اس کے تقوی میں کوئی شک نہیں۔ کیا باپ آیا والد اس کہنے لگے کہ یہ ماں کے ہاتھ کی روٹی نہیں پکی ہوئی کھاتا۔ میں نے کہا کیوں، خیر ہو گئی؟ کہنے کہ وہ ماں ناخن پالش لگاتی ہے، نماز پڑھتی نہیں، کہتے اس کے ہاتھ ناپاک۔ اور پتہ وہ کیا کہتا ہے متقی میرا شاگرد، کہتا ہے میں اگر ماں کے ہاتھ کی اس طرح روٹی پکی ہوئی کھاؤں گا تو میرے علم کا نور ختم ہو جائے گا، دماغ کی خشکی، میرے علم کا نور۔ وہ سنا ہوگا نا اس نے حدیثیں، بزرگوں سے سنا بہت کچھ، اور بزرگوں نے بالکل ٹھیک کہا اللہ کے بندے، لیکن وہ ماں کے بارے میں نہیں کہا، وہ ماں کے بارے میں نہیں کہا۔ ایک تو ماں کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائے، پھر اس کے بعد وہ بہنوں کی شکل نہ دیکھے، بہنوں سے بات بھی نہیں کر رہا جب سے وہ سال لگا کے آیا شاگرد میرا۔ اب جب وہ پوچھا کہ کیوں بہن کی شکل کیوں نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتی، فیشن کرتی، بے پردہ پھرتی، میں ان کی شکل نہیں دیکھتا۔ اچھا باپ کی شکل کیوں نہیں دیکھتی؟ باپ کی بھی شکل نہیں دیکھتا، باپ سے بات بھی نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ باپ کی داڑھی نہیں، خلاف سنت چہرہ، ایمان خراب ہو جائے گا اگر میں دیکھوں گا باپ کے چہرے کی طرح۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ
میں نے ابھی خود مختصر بتایا، ابھی خلاصہ سمجھ گئے آپ کہ ایک بندے کی وجہ سے نا سارا گھر پریشان. تو اس کو بلایا، اپنے پاس بلایا، بلا کر کہا بیٹا کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ متقی تقوی کمال کا. میں نے کہا اچھا بیٹا آپ مجھ سے پڑھے ہیں سارا، بخاری بھی ترمذی بھی، اتنی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، تو اگر میں کوئی بات کہہ دوں گا تو اس پر عمل کر لو گے؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا کیفیت کیا تمہارے گھر میں اس وقت، کیفیت کیا ہے؟ باتیں میں سب ذکر کر دی مختصراً. کہنے لگا میری اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں. گناہ کا اڈا ہے ہمارا گھر، ہر وقت ٹی وی، شور، گانے. میں نے بھی زور زور سے گانے لگا کے رکھ دی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ بھاگنے کے بجائے اس کو بھی یہی جملہ کہا، اس کو آج تک یاد ہے. اس کو کہا کشتی لڑنے کے لیے رنگ کے اندر رہو گے تو کشتی لڑو گے، باہر چلے گے تو وہ اکیلا کیا کشتی لڑے گا؟ رنگ کے اندر رہنا ہے تم نے، میری بات مانو گے کہتے جی. میں نے کہا اچھا دیکھو تم تبلیغ میں سال لگا کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خدمت کی توفیق دی ہے نا، تو دین سکھانے کی بھی توفیق دی ہے، اللہ سے مانگنے کی بھی توفیق دی ہے. تو راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ میری ماں کو نمازی بنا دے، میرے باپ کو نمازی بنا دے، میری بہنوں کو نمازی بنا دے. رات کو اللہ سے مانگا کرو. اور دن کو پتہ کیا کرنا ہے؟ ماں کے نا سراہنے، ماں کے سراہنے، ایک نماز پڑھنے والی چادر اور ایک جا نماز لا کے رکھ دو. ایک کام تو یہ کر لو، کہنا نہیں کچھ. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے بعد آپ نے سبزی اور دودھ وغیرہ گھر کے لیے آپ نے لے کر آنا ہے، گھر کے سارے کام کرنے، اور ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اور ماں کا شکریہ ادا کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. میں نے کہا 8-10 دن گزارو، اور بھی باتیں بتائیں میں بھی بتاتا ہوں. میں نے کہا 8-10 دن گزارو اور دیکھو تم والد صاحب کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے بتایا والد صاحب ایک تجارت کرتے ہیں، مناسب تجارت، دکان اچھی خاصی. میں نے کہا اس میں جا کے بیٹھا کرو. وہ کپڑے کی دکان تھی. کہنے لگا وہاں تو عورتیں آتی ہیں، وہاں تو عورتیں آتی ہیں. میں نے کہا تم اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو، کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ جاؤ، لیکن جاؤ دکان پہ، پورا وقت دو دکان پہ. والد صاحب بٹھائیں گے کہ ہاں. میں نے کہا کوئی جیب خرچ بھی دیں گے؟ کہتے ہاں جیب خرچ بھی دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس جیب خرچ سے سوچا کرو تمہاری بہنوں کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا چاکلیٹ اچھی لگتی ہے، آئس کریم اچھی لگتی ہے، تمہاری بہنوں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. بس وہ اس پیسے سے لا کر نہ بہنوں کو دے دیا کرو. اب پھر وہ گرم ہو گیا، میرے سامنے گرم ہو گیا. کہنے کو بے نمازی. میں نے کہا ابھی صبر کرو ذرا. میں نے کہا اس کو لا کے دے دو. وہ جناب بہنوں کو لا کے دینا شروع کیا، سارا گھر کا سودا لانا شروع کیا. اب خطرناک باتیں بتانے لگا ہوں، خطرناک باتیں. میں نے کہا کہ والد صاحب کو پتہ نہ چلے، بالکل پتہ نہ چلے. والد صاحب کے جوتے پالش کر کے روزانہ رکھ رہے ہیں. والد صاحب کے کہ گھر میں ہیں، ملازم ہیں، کرتے ہیں، تو خود کر کے رکھنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. اب عالم ہو، خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں، عالم ہو، سال لگایا ہوا ہو، اور اس کو کہا جائے جوتے پالش کرو اپنے باپ کو، مر نہیں جائے گا؟ اصل میں اس کے اندر جو چیز تھی نا، اس کو مارنا مقصود تھا. اس کے اندر علم کی فرعونیت آ گئی تھی، علم کا تکبر آ گیا تھا، تقوی کا ہیضہ ہو گیا تھا. تقوی کا ہیضہ، منہ سے بھی تقوی نہیں کر رہا، ہر طرف سے تقوی نہیں کر رہا. تقوی کا بھی ہیضہ ہو گیا تھا اس کو. دین کی سمجھ نہیں تھی. وہ سمجھ رہا تھا ساری ایمانی قوتیں. اب جناب اس نے کام شروع کرنا شروع کیا. میں نے کہا نا 1-2 ہفتے بعد پھر ملنا، پھر میں اور باتیں بتاؤں گا. وہ آیا، کہنے لگا ماں پتہ کیا کہتی؟ کہتے میرا بیٹا بس نہیں ہے. اسے سبزی سودا لاتا تھا بس. اچھا وہ جب گھر میں داخل ہونے لگا تو جو ہی گھر میں آتا تھا نا شام کو دکان سے، تو بہنیں ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی تھی، بھائی آ رہا ہے. کیوں؟ پیچھے چاکلیٹ، پیچھے آئس کریم،
اپنا کام دکھا رہی ہے. یہ رشوت نہیں ہے. کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ یہ رشوت ہے. یہ نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی. اس کے دل میں بھی نفرت، بہنوں کے دل میں بھی نفرت. علاج آئس کریم، چاکلیٹ، بہنوں کی ضروریات پوری کرنی شروع کر دی. بعد میں تو اس کو میں نے پتا کیا کہا، بہنوں کو پیسے بھی دے دیا کرو، پڑھنے جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا کرو، جیب خرچ دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، تم دیا کرو، تم بھی کماتے ہو. آہستہ آہستہ ماں نے اب اس کو مختصر کرنے لگا ہوں، بڑا طویل وقت گزرا. ماں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، باپ نے بھی نماز شروع کر دی. آہستہ آہستہ بہنیں بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. وقت لگا، بہت وقت لگا، آسان نہیں ہے. اور پھر وہ کبھی 6 مہینے سال کے بعد کبھی آیا تو پتہ کیا کہنے لگا، وہ میرے ابا جی نا وہ اصل میں 3 دن کے لیے چلے گئے، جماعت میں 3 دن کے لیے چلے گئے ابا جی. میں نے اس سے سوال کیا، ابھی بھی آج تک وہ سوال، میں نے کہا یہ کیسے ہوا، میں نے کہا یہ کیسے ہوا. کہنے کا وہ آپ نے کہا تھا کہ ماں کو بھی بہنوں کو بھی والد صاحب کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دے دیا کرو. تو میں نے اس کو کہا ایک دفعہ کہ بھی ابا جی کو گفٹ دے دیا. نہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے، کیا گفٹ دینا ان کو. میں نے کہا اچھا. اس کو آج تک یاد ہے کہ اس کو کہا، میں نے کہا آپ کے والد صاحب جو بنیان پہنتے ہیں نا، بنیان، تو یہ بنیان کوئی اچھی سی نا جو ان کو پسند ہو کمپنی کی، وہ ان کو بنیان دے دینا ایک لاکھ. تو کہتا ہے کہ والد صاحب کو لا کر میں نے جب بنیان دی، یہ 3 دن جانے سے روزے سے پہلے کی بات ہے، کہنے کہ میں نے بنیان لا کے دی اپنے والد صاحب کو کہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں اپنے پیسوں سے. تو کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا اس بنیان کو آنکھوں کے ساتھ لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رویا، پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ آج میری اولاد اس قابل ہو گئی کہ مجھے ایک گفٹ دی. میں نے کوئی مہنگا موبائل نہیں کہا، موبائل نہیں کہا. انسان اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہ کر دین نافذ کرے. پھر میں نے اسے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا بولو، وہ گھر سے فرار اچھا تھا یا گھر میں رہ کے جنگ لڑنا اچھا تھا؟ پورا جنگ ہے، پوری جنگ، پورا جہاد، پورا جہاد ہے، لیکن اس میں انسان کا نفس مرتا ہے. انسان کا نفس مرتا ہے. آج میں بہت سے نوجوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو اگر لائن پہ لانا چاہتے ہو، سمجھ لیتے ہیں نوجوان سب سمجھتے ہیں، ماں باپ کو اگر بندہ بنانا ہے اور ماں باپ کو لائن پہ لانا ہے تو خدمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. خدمت اور اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر دعائیں. ایک صاحب نے ایک صاحب کے بارے میں سوال کیا، عالم ان کا وصال ہوا، وہ الگ سے پوچھ لیجیے، الگ سے پوچھ لیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ زکوٰۃ کے لیے 52.5 تولہ 7.5 تولے سونا ضروری ہے یا اس سے کم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اصل میں اب 1.5 لاکھ کے قریب تولہ ہو گیا سونا، تو 7.5 تولے سونا تو کہیں کا کہیں بن جائے گا. اگر بیوی کے پاس 7 تولے سونا ہو، چاندی کی کوئی چیز نہ ہو اور روپیہ پیسہ بھی بیوی کے پاس نہ ہو، تو 7 تولے سونا ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر چاندی کی کوئی چیز ہوگی یا روپیہ پیسہ اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے تو پھر سارے سونے کا پیسہ بنائیں گے اور پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر کسی شخص نے قرآن حفظ کیا اور بھول گیا، اسے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا اور مر گیا، ایسی شخص کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ ہمارے حافظ بچوں کا سوال ہے. یہ حافظ بچوں کا بہت گہرا سوال ہے. وہ جو انجینئرنگ کی لائن میں چلے جاتے ہیں، MBBS کرنے لگ جاتے ہیں، FSC BSc کمپیوٹر سائنسز میں لگ جاتے ہیں، حافظ بچے، بے تحاشا بچے. اور جس بچے کو میں نے یہ بات بتائی جو آپ کو بتانے لگا ہوں، آج الحمدللہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے اور حافظ ہے. اس کے اندر یہ گلٹی، یہ مجرمانہ خیال اس کے اندر سے نکل گیا ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں یا میں قرآن بھول گیا ہوں. اس کے اندر سے اللہ نے نکال دیا. انتہائی آسان کام،
انتہائی آسان کام. جو بچہ حافظ ہو اور وہ دنیا کی کسی لائن میں جانا چاہتا ہو، صرف ایک پارہ ڈیٹ وائز اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے قرآن دیکھ کر. وہی قرآن جس نے حفظ کیا ہے 13 لائنوں والا 16 لائنوں والا. ایک پارہ ڈیٹ وائز اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز جتنا کہ وہ پڑھتا ہے تراویح میں پڑھتے ہیں یا قاری صاحب کو سناتے ہیں عام زندگی میں، بس اتنا اونچی آواز سے ڈیٹ وائز پارہ پڑھتا رہے. وہ انشاءاللہ العزیز 1 سال بعد مجھے ملے، وہ کہے گا الحمدللہ قرآن مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں. دیکھ کر حافظ بھاگتا ہے زبانی سے. یہ ہمارے ماں باپ کی بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ایک پارہ سناؤ قاری صاحب کو، 2 پارے سنایا کرو. نہ وہ سناتا ہے نہ وہ بھاگتا ہے تو بھول جاتا ہے. نہیں، ڈیٹ وائز اونچی آواز سے دیکھ کر قرآن پڑھے. یہ بچہ 6 مہینے بعد اس کا دل کہے گا میں قرآن نہیں بھولا. یہ خالصتاً، یہ کوئی نسخہ نمبر 2 نہیں ہے، یہ خالصتاً نفسیاتی طریقہ ہے، سائیکالوجیکل. کیوں؟ فطری طریقہ ہے. اس نے یاد کیسے کیا تھا؟ آپ یاد تو کریں. اس بچے نے قرآن حفظ کیسے کیا تھا، یاد کیسے کیا تھا؟ قرآن کے الفاظ کو دیکھا تھا، منہ سے نکالا تھا، کانوں سے سنا تھا اپنی آواز کو، اور اندر ریکارڈ ہو گیا تھا. میں نے یہی تو کروایا. یعنی اسی بیسک لائن پہ لانا پڑے گا جس بیسک لائن سے اس نے قرآن حفظ کیا. اور اس میں 20 منٹ میں وہ پڑھ لے گا. 20 منٹ میں ڈیٹ وائز کیوں کہتا ہوں؟ یعنی اگر آج 1 تاریخ ہے نا تو پہلا پارہ، اور اگر 15 تاریخ ہے تو 15واں پارہ، اور اگر 22 تاریخ ہے تو 22واں. آج 31 تاریخ کو چھٹی، کوئی اور پارہ پڑھ لے. 30 پارے. ہر مہینے قرآن ختم کرے گا دیکھ کر اونچی آواز سے. 6 مہینے بعد، اور پتہ کیا یہ کرے گا، یہ حرکت کیا کرے گا حافظ بچہ؟ یہ تھوڑا تھوڑا بیچ میں نا پڑھتے کبھی کبھی نظر اٹھا کے دیکھے گا مجھے یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. خود اپنے آپ کو نا یاد ہے کہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ نظریں اٹھانا بھی شروع کر دے گا، اور 6 مہینے بعد گارنٹی ہے کہ اس کا حفظ واپس آ جائے گا. 10-20 سال بھی ہو گئے ہو نا اس کو قرآن بھولے ہوئے. اور اب جملہ ان صاحب کے جواب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو سب قرآن بھول جائے. جو بندہ 1 پارہ روزانہ قرآن مجید دیکھ کر اونچی آواز میں پڑھ کر زندگی بھر گزر گیا، وہ حفاظ ہی میں سے شمار ہوگا انشاءاللہ. یہ اس پر میں نے اس لیے زیادہ وقت لگایا کہ آج ماں باپ شوقیہ حافظ بناتے ہیں، بعد میں خیال نہیں رکھتے. بس جواب مکمل ہو. شوق ہوتا ہے ان کو، آگے ماحول نہیں دیتے. ماحول کیا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. 20 منٹ پکا کر دے. صبح بیٹا 20 منٹ، شام کو کسی وقت 1 پارہ بس. 20 منٹ کچھ نہیں ہے جناب، کچھ نہیں. اگلے دن امتحان بھی ہو رہا ہو MBBS کا تو تب بھی وہ 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا سجدہ شکر کرنا جائز ہے، مسجد سے جاتے ہوئے ایک سجدہ کرتے ہیں. دیا بالکل، سجدہ شکر آپ کسی وقت بھی کر لیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت کر لیں. یہ جو تحیت المسجد ہے، تحیت المسجد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں سجدہ ہی کرتے ہیں، اور خالی بھی سجدہ کر لیں تو جائز ہے. عصر کے بعد اور فجر کے بعد کیسا ہے؟ جی، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان نفل نہیں پڑھ سکتے. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو 3 وقت ہے نا، بالکل غروب کے وقت، بالکل نصف نہار کے وقت، اور بالکل طلوع کے وقت، جس وقت گول ٹکیا طلوع ہو رہی ہو، اس وقت سجدہ شکر بھی جائز نہیں. اس وقت سجدہ کرنا ہے نا، وہ تھوڑا سا 10-12 منٹ ہوتے ہیں کل. فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی تاکید فرمائی ہے. اس لیے ایک صاحب نے کہا اس دفعہ اندازاً کتنی مالیت کے مالک پر قربانی واجب ہوگی؟ اس کے لیے میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں، بہت آسان سا. 200 درہم صاحب نصاب، 200 درہم بڑھیں گے 52.5 تولہ چاندی.
تو روزنامہ اسلام میں اخبارات میں آپ کو تولہ چاندی کا بھاؤ مل جائے گا 1650، اس کے قریب قریب آج کل چل رہا ہے. اس کو آپ 52 سے ضرب دے دیں کیلکولیٹر سے. اصول سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ہر ایک معلوم کر سکیں. وہ آج کل بنے گا کیلکولیٹر سے نا 1650 کو آپ ضرب دے دیں 52 سے. یہ جواب کیا آئے گا؟ کوئی حساب دان یہاں بیٹھا یا موبائل، بڑا آسان ہے. 1650 کو 1650 روپے فی تولہ، اور اس کو آپ ضرب دے دیں 52.5 یعنی 52.5 86,625. جو میں 80-85 ہزار روپے جو میں بتا رہا تھا تو 86,000 روپیہ آپ 80-85-86-90 ہزار کے قریب ضرورت سے زائد پڑا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اب یکم ہو گئی ہے تو اب سیلری ملے گی اور عید کے میں آپ کے پاس 80,000 روپے خرچے والا پڑا ہوا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. نہیں، قربانی بھی فرض نہیں ہوگی. ضروریات سے زائد. اور جو بیٹی کے لیے آپ نے شادی کے لیے رکھا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. اور جو لاکھوں روپیہ رکھا ہے نا وہ ضرورت سے زائد ہے. شریعت نے کوئی نہیں کہا کہ بیٹی کی شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کرو، کہیں نہیں لکھا. اور میرے اپنے ساتھی پروفیسر ریٹائر ہوئے تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ اب جو ڈی پی فنڈ وغیرہ ملا نا اس میں بڑی مشکل سے 3 بیٹیوں کی شادی ہوگی. میں نے کہا بات تو درست ہے. میں نے کہا لیکن حج فرض ادا کرنے، آپ کا جی پی فنڈ جو ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا نا حج فرض ہو جائے گا. کہنے لگے مولانا 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے کم از کم. میں نے کہا ٹھیک ہے حج فرض ہو گیا ہے آپ پر، لیکن 7-8 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ آپ خرچ کراتے ہیں، فرض حج ادا کراتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سادگی سے جتنی بھی استطاعت ہے اتنا خرچ کر کے بیٹی کی شادی کرتے ہیں. اور اس بیٹی کی شادی میں اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو بسا دیتا ہے، خوشیاں دے دیتا ہے، تو آپ کو وہ حج وصول ہو گیا. اور اگر آپ فرض حج ادا نہیں کریں گے، بیٹی کی شادی پر 20-25 لاکھ روپے خرچ کریں گے اور وہ بیٹی خوش نہیں رہتی وہاں پر، آپ کو کیا ملا؟ یہ اس طرح کی باتیں ہوئی ان کے ساتھ. وہ چلے گئے، اللہ کا نام. 2018 کی بات ہے، 19 سے آخری حج تھا، اس کے بعد 2 سال پابندی رہی. تو اس وقت بھی پرائیویٹ والوں میں وہ سرکاری میں جا نہیں پا رہے تھے. ظاہر ہے عمر رسیدہ 60 سال عمر ہو گئی تھی، تو اس وقت بھی 8-10 لاکھ لگ گیا تھا ان کا. اب غور سے سنیے گا. وہاں گئے تو حج میں اچھے خاصے لوگ تھے، تو کوئی گروپ میں اچھے خاصے لوگ تھے. باقیت ہو گئی، بلا ہو گیا. واپس آئے تو بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا. اسی حج کے گروپ میں سے خاص خواتین بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو وہ بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا. اور وہ لوگ بھی کھاتے پیتے تھے. انہوں نے کہا کہ بس جہیز وغیرہ کے ہم قائل ہی نہیں. وہ ایک بزرگ کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ بزرگ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بھائی بیٹیوں کی شادی پہ جہیز نہیں لینا بالکل کسی سے، اپنے بیٹوں کے لیے خاص طور پر. تو انہیں بالکل کچھ بھی نہیں لیا. اور جب بھی وہ اس کا ذکر شروع کرتے نا رونے لگ جاتے. جب ذکر شروع کرتے رونے لگ جاتے کہ میں نے کیا کس کے لیے بچا کے رکھا، اور اب ان کا سارا پیسہ بچا پڑا. اب یہ انسان کی سوچ ہے کہ اللہ کے لیے کیا کرنا ہے اور فضول خرچی کیا کرنی ہے. تو اگر مال پر پورا سال گزرنے کے بعد قربانی واجب ہوگی؟ نہیں. 10, 11, 12 تاریخ 3 دن قربانی کے. اگر ان 3 دنوں میں پیسہ آ گیا نا اتنا ضرورت سے زائد، سیلری نہیں، تنخواہ نہیں، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے. مثال کے طور پر کسی نے باہر سے اس کو پیسے بھیج دی، کوئی اس کے قرض پھنسا ہوا تھا کہیں سے، وہاں سے مل گئے، کوئی پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی وہ مل گئی، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا کیا نامحرم سے چیٹنگ کرنا حرام ہے؟ کیا نامحرم سے چیٹنگ کرنا حرام ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا کہ یہ باقاعدہ عیسائیوں کے ہاں یہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
ایک کرسچین نے اپنے پادری سے پوچھا، ایک کرسچین نے، غور سے سننے والا جواب میں، چونکہ جواب کبھی دیتا ہوں نا اس طرح کا تو اس کے اندر بڑی گہری بات ہوتی ہے. تو وہ کرسچین نے پادری سے پوچھا کیا لڑکے اور لڑکی کا ایک کمرے میں علیحدہ سونا ممنوع ہے ہمارے مذہب میں؟ کیا ایک لڑکے اور لڑکی کا علیحدہ کمرے میں سونا ممنوع ہے؟ تو پادری نے آگے سے کیا جواب دیا؟ پادری نے جواب دیا سوتا کم بخت کون ہے؟ جواب میں نے دے دیا. کیا نامحرم سے چیٹنگ کرنا حرام ہے؟ تو خالی چیٹنگ ہوگی، خالی چیٹنگ ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا حرام کام اسی سے شروع ہوگا. چیٹنگ بھی ہوگی، پھر اس کی تصویر بھی آئے گی، پھر اس کی آواز بھی آئے گی. تو کیا اس کو وہ قرآن پڑھائے گا؟ نمازوں کے وقت بتائے گا اس کو چیٹنگ میں؟ اس کو حلال حرام سمجھائے گا؟ اس کو پردہ کرنا سکھائے گا؟ بہت میں نے جواب دے دیا، جواب دے دیا. خالی چیٹنگ میں سوال نہیں ہے، سوال یہ کہ حرام کا دروازہ ہے چیٹنگ. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں دلیل 22ویں پارے کی ابتدائی آیات، 22ویں پارے کی ابتدائی آیات. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو خطاب ہے اور ساری امت کو خطاب ہے، ہر عورت کو خطاب ہے کہ فلا تخضعن بالقول، دیکھو تم مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت اختیار کرنا، مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ مت اختیار کرنا. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر تمہارے دل میں مرض پیدا ہو جائے گا. جسے محبت کہتے ہیں اسے اللہ نے مرض کہا ہے. محبت تو عبادت ہے، ہاں محبت تو ثواب کا کام ہے. ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، ہمسایوں سے محبت، ہمسایوں نہیں کام ہے، ہمسایوں سے محبت عبادت ہے. لیکن جہاں دیکھنے کو آنکھوں کا زنا کہا گیا، مشکات شریف کی حدیث کتاب النکاح کی حدیث کا مفہوم سنانے لگا، جہاں دیکھنے کو آنکھوں کا زنا کہا گیا، بات کرنے کو زبان کا زنا کہا گیا، ہاتھ لگانے کو غیر محرم کو ہاتھوں کا زنا کہا گیا، اس کی طرف چل کر جاتا ہے تو اس کے پاؤں کا زنا کہا گیا. اب چیٹنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی. لہٰذا اگر کوئی کاروباری چیٹنگ ہے، کاروباری باتیں کر رہے ہیں آپ، درست، کوئی بزنس ہے ٹھیک ہے، لیکن خالی چیٹنگ نہیں، وہ تو زنا کا راستہ ہے. کھلے لفظوں میں کہوں گا وہ تو زنا کا راستہ ہے. آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، انگلیاں جو چلیں گی کمپیوٹر کے اوپر، انگلیوں کا زنا. اس سے کم میں بات نہیں کروں گا. اور اس کا نتیجہ وہ بھگتتے ہیں جن کو اپنی اولاد کے اوپر یہ ساری کیفیات آ چکی ہیں. یہ لفظ صرف وہی سمجھیں گے اور کوئی نہیں سمجھے گا. جو اس میں مبتلا ہو گیا ہے نا وہ صرف سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز ہے. ایک صاحب نے کہا کہ لفظ اللہ کو ادا کرتے وقت لام 2 دفعہ ہوتا ہے، پھر لام کو بھی یعنی موٹا پڑھنا ہے یا صرف دوسرے لام کو بھی موٹا پڑھنا؟ جی نہیں، لفظ اللہ میں ہی لام پر ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، بس صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعدیل، ایک سوال کے تعدیل ارکان میں 3 بار سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار سے کم ٹھہرے تو سجدہ صاف ہی نہ کرے تو نماز نہ ہوگی. نہیں، تعدیل ارکان جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے، کہیں پڑھ لیا ہوگا انہوں نے نا. تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے، تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے. نماز کے ہر عمل کو اس طرح ادا کرنا کہ اس کے عضو اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں. اگر ایسا نہیں کرے گا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. میں اس کے میں کر کے دکھواتا ہوں. آپ ذرا کھڑے ہو جائیے گا، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، ذرا رکوع کرنا ہے، دیکھیے گا.
نہیں ٹھہرنا نہیں، دیکھیے میرے ہاتھ کی طرف، دیکھا آپ نے؟ پھر دوبارہ کر کے دکھائے گا، واجب چھوٹ گیا، گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، رکوع کے اندر فرض ادا ہو گیا، ذرا جھکے آہستہ آہستہ جھکے اتنا کہ وہ ہاتھ گھٹنوں، بس 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 یہ فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ایک دم کھڑا ہو گیا نا، یہ سے ہاتھ کی طرف، واجب چھوٹ گیا۔ اسی طرح جب کھڑے ہوتے ہیں نا، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر ایک دم سجدے میں جانے کی کوشش کریں، رکوع سے کھڑے ہو کر ایک دم، ہاں یہ واجب چھوٹ گیا۔ اور سجدہ دیکھیں، سجدہ، اور چونکہ نیچے ہوں گے نا، سجدہ وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی لگائی، فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ لیکن دیکھیے گا واجب چھوٹ گیا۔ اتنی دیر رہے کہ اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جائے، کیجیے دوبارہ رکوع کیجیے، نہیں رکوع سجدہ نظر نہیں آئے گا، رکوع کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس کھڑے ہو گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ گئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت، کوئی بندہ رکوع میں اتنی دیر رہے کہ اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جائیں پھر کھڑا ہو جائے، ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، غیر مؤکدہ۔ رکوع کرنا، جھکنا فرض، پورا جھکنا سنت، یعنی کمر، سر اور کولے برابر ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ سنت۔ لیکن اگر آپ اتنا جھک گئے بس کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، فرض ادا ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ حج، عمرہ، قربانی، زکوٰۃ، حج، قربانی، زکوٰۃ، عمرہ، یہ سارے کام کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن مالی کمزوری آڑے آتی ہے، کیا کروں؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ حج، قربانی، زکوٰۃ، عمرہ کرنے کو دل کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں یہ کرتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہہ دی، حدیث صحابہ نے کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور، سارے مالدار سارا ثواب لے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے، یہ بھی نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، یہ بھی روزہ رکھتے، لیکن ان کے پاس مال ہے تو یہ مالی عبادتیں کرتے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اگر ہمارے پاس ہوتا ہم بھی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جب تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے پاس ہوتا ہم بھی کرتے، اللہ نے سب چیزوں کا ثواب تمہیں بھی دے دیا۔ پیسے کا انتظار کیوں کرتے؟ پیسے کا انتظار کیوں کرتے؟ میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی حج کرتا، ابھی ابھی اللہ نے حج کا ثواب دے دیا۔ طرف کیا کروں، پیسے نہیں، ورنہ میرا بڑا دل کرتا قربانی کرنے کو، ثواب مل گیا، ثواب مل گیا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک صاحب نے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازیں۔ یہ پتہ نہیں حضرت تھانوی والا سوال نہ ہو کہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت دعا فرمائیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ حضرت نے کہا دعا کرتے ہیں آمین۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر آگے، پھر کافی عرصے بعد پھر دوبارہ حضرت دعا فرمائیں اللہ اولاد نرینہ دے۔ تو مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے کہ میں نے اس سے پوچھا بھائی کتنے سال ہو گئے شادی ہوئے کو؟ کہنے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ پھر اس کو سمجھائے میرے اسباب اختیار کرو، تو اس لیے انہوں نے کہا دعا فرمائے اللہ پاک نیک اولاد سے نوازیں، تو ان سے پہلی گزارش ہے کہ شادی کیجیے، اسباب اختیار کریں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ ہاں ایک شخص نے کہا قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو؟ ابھی میں نے بتا دیا کہ 86,000 روپیہ، 80-85,000 روپیہ اس کو ضرورت سے زائد پڑا ہو تو اس میں سے 20,000 روپیہ، 18,000 روپیہ قربانی گائے میں حصہ ڈال لے گا۔ موجودہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے وہ بھی بتا۔ ایک نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ قیمت فروخت پر دی جاتی ہے یا قیمت خرید پر؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ زیورات کا مسئلہ ہے نا، زیادہ تر زیورات کا، زیور کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، قربانی کی ادائیگی میں نہ قیمت فروخت نہ قیمت خرید، بڑی توجہ سے
زیورات کے اندر قربانی اور زکوٰۃ کی صورت میں نہ قیمت خرید کا لحاظ رکھا جائے گا، نہ قیمت فروخت کا لحاظ رکھا جائے گا. اس سونے کی قیمت اس وقت کتنی ہے یہ دیکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قیمت خرید ہوتی ہے وہ پہلے آپ نے 50,000 روپے تولے کے زمانے کا زیور رکھا ہوا تھا بیوی کا، اب وہ 1.5 لاکھ روپے تولہ ہو گئے. دوسری طرف آپ یہ والا زیور بیچنے کے لیے جائیں، 1 تولہ زیور کبھی نہ بیچیں، بیوی کا زیور کبھی نہ بیچیں، کبھی غلطی نہ کریں، بیویوں کے زیور پر کبھی نظر نہ رکھیں. یہ بیچ کر کاروبار میں لگا لیں، یہ بیچ کر یوں کر لیں، یہ بیچ کر یوں کر لیں. یہ ایسے مرد اپنی بیوی کو کبھی دوبارہ زیور بنا کر نہیں دے سکتے. اچھی طرح نوٹ کر لیں. بیوی کہہ دیجیے نا میرا زیور لے لو، یہ کر دو، بالکل ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 1 تولے کا زیور جو 1.5 لاکھ روپیہ تولہ ہے نا مارکیٹ میں، آپ کو یہ اب اس وقت اس پر 25-30 ہزار روپیہ خود لگا لیں. 1 تولے کا زیور 1,40,000 روپیہ تولہ ہے اس وقت. لیکن آپ جب جائیں گے نا زیور لینے 1 تولے کا تو وہ ملے گا 1,70,000 روپے کا، بنوائی وہ سب کچھ پالش ملا کے 1,70,000. وہی 1 تولے کا زیور بیچنے کے لیے لے جائیں تو اس میں سے وہ کہے گا جی اب 1,40,000 روپے تولہ ہے، لہذا اس میں سے پالش بھی نکلے گی، اس میں بنوائی بھی نکلے گی، اس میں فلاں بھی نکلے گا، اب اتنا. تو آپ 1 تولہ زیور بیچیں، اس کے جواب میں 1 تولے کا مزید زیور نہیں خرید سکتے. میں نے سارا سسٹم سمجھا دیا. اس لیے آپ زیور کی خود وزن کر لیں کہ اس وقت سونا کیا ہے، کتنا ہے، کتنے گرام بنتا ہے. میں نے بتایا اب یہ 7.5 تولے بنتا ہے 87.5 گرام، 87.5 گرام. اور میں نے تو ایک اور کام کیا ہوا الحمدللہ. اب خواتین کا زیور دکانوں پہ لے کے جانا، اس کو جو وزن کروانا، پھر لے کر آنا، ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہو گیا باہر نکل کر. تو ایک چھوٹی سی جو سناروں کے پاس مشین ہوتی ہے نا، ایک چھوٹی سی مشین خریدی، چھوٹی سی مشین لے کے ڈبے میں رکھ لی. اس گھر میں مشین سیر کرتی رہتی، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں. ہر ایک خاتون اپنے خود ہی بس زیور کا وزن کیا، اتنے گرام بن گیا، اس کا کل قیمت اتنی ہو گئی، اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی. اور بعض خواتین نے تو بڑے اچھا کام کیا، ایک دفعہ وزن کر کے رکھ لیا، ایک دفعہ وزن کر کے رکھ لیا، کاغذ پہ نوٹ کر لیا. اب ظاہر ہے ہر سال تو نہیں بنتا گھروں میں زیور، تو وہی گرام ان کے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اخبار میں سے وہ اس کا وزن پڑھتی ہیں، 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مکمل ہو گیا. بہت آسان. تو قیمت فروخت پر بھی نہیں، قیمت خرید پر بھی نہیں. زکوٰۃ کس پر ہوگی کہ اس وقت اس کی ویلیو کیا ہے، اتنے تولے، لہٰذا اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیجیے. ایک صاحب نے کہا اچھا ایک اور بتا دوں کہ یہ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ جو ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہوتی ہے نا، ڈائمنڈ کی اچھی خاصی مہنگی، ہیرے جواہرات ڈائمنڈ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں جو سونا لگا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہیرے جواہرات ڈائمنڈ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا چاندی پر ہوتی. ایک صاحب نے کہا قضا نمازوں کا کارڈ ایشو کیا ہے، بندے نے لوٹانا شروع کر دی، 2 سال بعد اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے. ایک صاحب نے کہا کہ قضا نمازوں کا کارڈ شروع کیا، وہ ایک کارڈ بنایا ہوا ہے، آسان سا ہے بالکل، لپیٹ کے جیب میں رکھ لیں، 1 سال کے لیے کارڈ کافی ہے قضا نمازوں کا. تو انہوں نے سوال کیا اگر ایک بندے نے لوٹانی شروع کر دی لیکن پوری نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نمازوں کو قبول کر لے. شروع کر دی نا. بہت سے بیچارے بعض بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اب قرآن مجید یاد تو نہیں کر سکتے، زبانی حفظ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم شروع کر دیں نہ کر سکے تو گناہ تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اللہ کے بندے شروع کر دیں،
نہ کر سکے نا حفظ پورا، تو اللہ حافظوں میں سے اٹھائے گا، گناہ نہیں، اللہ حافظوں میں سے اٹھائے گا۔ ایک بندہ کسی ادارے میں، دفتر، مسجد میں، مدرسے میں ملازم تھا، وہاں کے فنڈ سے رقم خرچ کرتا رہا۔ اب وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ ہے کہ جب کام پہ رہوں گا تو یہ ادا کرتا رہوں گا۔ جی اگر مسجد یا مدرسے کی رقم کچھ خرچ کر دی ہے تو ایسی صورت میں وہ ذمے واپس لوٹانا ضروری ہے، اور اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ میں نے اتنی رقم مدرسے کی، مسجد کی خرچ کر دی تھی، وہ میرے ذمے ہے، اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت میں سے وہ ادا کی جائے، وصیت لکھ کے، پھر ذمے نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ کہف جمعے سے پہلے پڑھنی چاہیے، بعد میں نہیں، صرف جمعے کے دن، چاہے بعد میں پڑھیں چاہے پہلے پڑھیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ، وہ دجال والی روایت تو ہے لیکن اور روایات بھی ہیں کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور